الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. صدق الله مولانا العظيم. اللہ تعالی نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑی قوت اور سب سے بڑا جو معجزہ عطا کیا وہ قرآن کریم ہے. سب سے زیادہ مؤثر، سب سے زیادہ باکمال اور ہمیشہ رہنے والا جو معجزہ عطا کیا بھائی وہ قرآن کریم ہے. اللہ تعالیٰ کا قانون یہ تھا کہ جب بھی کوئی نبی دنیا سے رخصت ہوئے ان کا معجزہ بھی ساتھ ہی رخصت ہو گیا. ایسا نہیں تھا کہ نبی دنیا سے چلے گئے اور ان کا معجزہ لوگوں کے پاس ہے، ایسا نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے، ان کا عصا اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی کیا کر دیا، واپس لے لیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا چونکہ آپ خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن کریم یہ ہمیشہ ہمیشہ موجود رہے گا. اللہ تعالی نے اس کلام میں ایسا اثر رکھا ہے، اس کلام میں ایسی قوت رکھی ہے، اس کلام میں اللہ جل جلالہ نے دلوں کی کیفیتوں کو بدلنے کی ایسی صلاحیت رکھی ہے. آپ یوں کہہ لیجئے کہ اس قرآن کی جو لذت ہے وہ روحانی لذتوں میں بھی ایک عجیب ترین لذت ہے. اس قرآن کریم کا جو اثر ہے یہ دلوں کو جس طرح اپنی پکڑ میں لیتا ہے، یہ دل و دماغ کو جس طرح ہلاتا ہے، دنیا کا کوئی کلام اس کی مثال نہیں ہے. اس سورت کے شروع میں ایک کافر سردار کا واقعہ آپ کے سامنے گزر چکا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کریم کی تلاوت فرماتے، چونکہ یہ ان کی مادری زبان میں تھا، وہ اس قرآن کریم کے الفاظی کلام، الفاظی کمالات کو، اس کے اثرات کو، اس کے مضامین کو اچھی طرح سمجھتے تھے. جس وقت مکہ کی وادیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم پڑھتے اور مکی صورتوں کا جو طرز اسلوب ہے وہ بہت اوپر ہے. مکی صورتوں میں فصاحت و بلاغت بہت اوپر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کرتے تو بدترین کافر، بھائی ایک بات سمجھنا، میں کیا لفظ استعمال کر رہا ہوں، بدترین کافر،
کسی کی بات سے اثر قبول کرنے کے لیے اس کا عقیدت مند ہونا یہ ضروری ہے۔ نفرت کے ساتھ آپ جب سنیں گے کسی کی بات تو آپ اس کی بات کو ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ اس کلام کی کتنی طاقت ہوگی کہ ان لوگوں نے نفرت کے ساتھ سنا، پھر بھی قرآن کریم نے ان کے دلوں کو ہلا دیا، پھر بھی قرآن کریم نے کیا کر دیا؟ ان کے دلوں کو ہلا دیا۔ وہ لوگ جب قرآن کریم کو سنتے، اپنے تعصب، اپنے کفر میں کٹڑ پن کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بڑا فریب دینے کی کوشش کرتے کہ یہ شاعری ہے، یہ جادوگری ہے، یہ کہانت ہے، یہ اس کا اپنا بنایا ہوا ہے، لیکن ان کا دل ان کی زبان کا ساتھ نہ دیتا، ان کا دماغ ان کی زبان کا ساتھ نہ دیتا۔ وہ اس صورتحال سے عاجز آ گئے۔ بھائی وہ اس صورتحال سے کیا آ گئے؟ عاجز آ گئے۔ ان کی دو باتیں، پہلی بات یہ کہ مکہ کے سرداروں نے فضول لوگوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یا ویسے قرآن کی تلاوت کیا کرے تم شور مچایا کرو تاکہ کوئی اس کی بات کو سن نہ سکے۔ اور سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں ہے وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ۔ اس آیت کا بھی یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دن کو قرآن کریم کی تلاوت کرتے تو کافر اس ڈر سے کہ اس کلام میں جو قوت ہے وہ ہر کسی کو متاثر کرے گی تو وہ شور مچاتے تاکہ یہ آواز دوسروں تک پہنچ نہ سکے۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ چونکہ مکہ کے بڑے لوگوں میں شمار ہوتے تھے، اثر و رسوخ والے تھے، انہوں نے اپنے گھر کے سامنے ہی اپنا مصلی بنا رکھا تھا، چونکہ مکہ میں تو سختی بہت زیادہ تھی۔ انہوں نے گھر کے ساتھ ہی اپنے دروازے کے ساتھ ہی تھوڑی سی جگہ نماز پڑھنے کے لیے بنا رکھی، وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے، خواتین وہاں سے گزرتی، بچے وہاں سے گزرتے، چونکہ ان کی مادری زبان تھی، وہ کھڑے ہو کر سنتے۔ کافروں کو اتنی پریشانی ہوئی کہ انہوں نے سیدنا صدیق اکبر کو امان دے رکھی تھی ایک مکہ کے سردار نے، ان سے کہا کہ آپ ان سے کہیے کہ یہ یہاں کھڑے ہو کے نماز اور قرآن کی تلاوت نہ کیا کریں۔ آگے الفاظ پتہ کیا؟ ہمیں خطرہ ہے ہمارے عورتیں اور ہمارے بچے کبھی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، ہمارے بچے اور ہماری عورتیں کبھی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ یہ حقیقت میں ان کا اعتراف شکست تھا۔ قرآن کی یہ آیت بھی حقیقت میں کافروں کا اعتراف شکست تھا کہ وہ اس قرآن کے آواز کے سامنے کسی طرح کا بند نہ باندھ سکے، اور ایسا ممکن بھی نہیں تھا۔ حق کی ایک طاقت ہے بھائیوں، باطل کچھ بھی کر لے، باطل کچھ بھی کر لے، وقتی طور یوں لگے بھی جیسے پانی ہے نا، پانی کی ایک طاقت ہے، وقتی طور پانی کے سامنے بند باندھ بھی دو وہ وقتی ہے، پانی کی ایک اپنی روانی ہے، اللہ نے اس میں ایک طاقت رکھی ہے، اس نے چلنا ہی چلنا ہے۔ اس قرآن کریم میں ایک طاقت ہے۔ اور آج بھی بھائی قرآن کریم، میں یہ بات آپ کی خدمت میں بہت بار عرض کرتا ہوں، جتنے لوگ مسلمان ہوتے ہیں پوری دنیا میں، آپ ان میں جب تناسب نکالیں گے تو ان میں بہت بڑی تعداد وہ ہے جس کو قرآن کریم متاثر کرتا ہے۔ میں یوں کہہ سکتا ہوں جن کو قرآن کریم مسلمان بناتا ہے۔ جن کو کون مسلمان بناتا ہے؟ قرآن کریم مسلمان بناتا ہے۔ کفر کے باوجود بھی قرآن کریم، برطانیہ کے جو پیچھے ایک وزیر اعظم ہوئے، میں نے خود ان کا یہ مضمون پڑھا تھا، اس وقت پاکستان کے تمام اخبارات میں چھپا تھا۔ تو ان سے یہ پوچھا گیا تھا کہ آپ اپنے فرائض سے ریٹائر ہو گئے تو اب آپ کیا کرتے ہیں؟ ان کا میں کچھ کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں۔ کون کون سی کتابیں؟ انہوں نے پہلا نام لیا قرآن کریم کا۔ پہلا نام لیا کس کا؟ قرآن کریم۔ کون سے پوچھا آپ اس کا کیوں مطالعہ کرتے ہیں؟ وہ کہہ لیں گے اس میں بہت زیادہ روحانیت ہے،
اس میں کیا ہے؟ بہت زیادہ روحانیت ہے۔ تو قرآن کریم کے بارے میں آج بھی اللہ کے فضل سے اس کی تاثیر، اس کے اثرات اسی طرح ہیں۔ بھائیو، میرے اور آپ کے لیے یہ مقام عبرت ہے، مقام عبرت ہے کہ ہم اگر اس قرآن کریم سے اثر نہ لیں، اس سے اپنے تعلق کو نہ جوڑیں، یہ میری اور آپ کی بدبختی ہے۔ یہ میری اور آپ کی کیا ہے؟ بدبختی ہے۔ وگرنہ اس کی تاثیر، وہ مشہور ترین واقعہ ہر کسی کو پتہ ہے، شہرت یافتہ مشہور واقعہ پاکستان کے اخبارات میں بڑی دفعہ چھپا، تو بہت لوگوں کے علم میں آ گیا۔ قاری عبدالباسط اور مصر کے قاری تھے، بہت دنیا پھری انہوں نے۔ جب پاکستان آئے 88 میں غالباً پاکستان آئے تھے، اور بادشاہ مسجد میں ان کی تلاوت ہوئی تھی، تو اس وقت نوائے وقت والوں نے ان کا ایک پورا انٹرویو لیا تھا، سوالات اس میں کیے کافی سارے، اس میں کچھ ہمارے پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے بڑے زبردست جوابات ہیں، قرآن کے قراء کے لیے، حفاظ کے لیے۔ آخر میں ایک سوال انہوں نے کیا تھا کہ جی آپ ساری دنیا میں قرآن پڑھ گئے ہیں کہ قرآن کا کوئی معجزہ بھی دیکھا ہے؟ تو انہوں نے وہ مشہور بات سنائی تھی کہ میں نے قرآن کے بہت سارے معجزات دیکھے ہیں، ایک کا تذکرہ کرتا ہوں کہ میں مصری صدر کے ساتھ روس کے دورے پر آیا تھا، اور آپ حضرات کو بتائیے کیبولسٹ ہے، دہری ہے، منکرین خدا ہے۔ کہنے لگے کہ جب ہمارا وفد ان سے ملا روس کے صدر سے، تو مصر کے صدر نے تعارف کروایا، یہ جی وزیر خارجہ ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ کہنے لگے جب میری باری آئی تو انہوں نے تعارف کروایا کہ یہ ہمارے قرآن کے قاری ہیں۔ اس کے لیے یہ عجیب تھا، پوچھا وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ بتایا کہ ہماری جو مذہبی کتاب ہوتی ہے، یہ اس کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ کہنے لگے کہ فوراً مصری صدر نے ان سے کہا جناب آپ کچھ سننا پسند کریں گے؟ اب ان کو کیا لگے، وہ تو خدا کو ہی نہیں مانتے۔ جب یہ کہا جی آپ کچھ سننا پسند کریں گے، تو روس کے صدر نے مروتاً کے مہمان ہے کہا چلو سناؤ، اگرچہ میں خدا کو نہیں مانتا، اگرچہ میں خدا کو نہیں مانتا۔ اور اس نے الفاظ بہت بیہودہ گئے۔ اس نے کہا میں کسی خدا کو تو نہیں مانتا، ہم نے خدا کو تو اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے دلائل سے یہ ثابت کر دیا کہ اس کائنات کا کوئی خدا نہیں ہے۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ جو لوگ خدا کے وجود کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم نے ان کے دعوے اور ان کے دلائل کو پاؤں کی نوک سے اڑا دیا۔ جب یہ بات کہی تو سارا وفد ہل گیا۔ پھر اس نے مروتاً کہا جی ٹھیک ہے سنا۔ کہنے لگا مجھے مصری صدر نے اشارہ کیا تو مجھے خود سمجھ نہ آئے کہ اتنے بڑے کافر کو کیا سناؤں۔ مجھے کچھ لمحہ لگا سوچنے کے لیے، فوراً اللہ نے میری مدد کی کہ میں سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرتا ہوں۔ وہی سورہ طٰہٰ حضرت عمر جیسوں کو جس کی تلاوت نے کیا کر دیا تھا، ہلا دیا تھا۔ سب بیٹھ گئے، وہیں مجلس جم گئی۔ میں نے اللہ کا نام لے کے سورہ طٰہٰ پڑھنا شروع کی۔ میں نے رکوع سوا رکوع پڑھا تو خود فرماتے کہ میں شدت جذبات سے اپنے آنسو نہ سنبھال سکا، چونکہ بات ایسی کی تھی روسی صدر نے، شدت جذبات سے میں اپنے آنسو نہ سنبھال سکا۔ جب میں نے وہ تلاوت مکمل کی تو میں نے آنکھیں کھولی، سارا وفد تو رو ہی رہا تھا، میں نے دیکھا کہ روسی صدر بھی رو رہے، جو تھوڑی دیر پہلے اتنی بڑی جسارت کر رہا۔ کہنے لگے میں تو پوچھ نہیں سکتا تھا ان سے۔ مصری صدر نے ان سے پوچھا جناب ہمارے اللہ کی کتاب ہے، ہمارے اللہ کا کلام ہے، ہم تو اس کو پڑھ کے روتے ہیں، آپ کو کیا ہوا؟ روسی صدر نے کہا مجھے نہیں پتا کیا ہوا، لیکن اس کلام میں کوئی ایسا اثر ہے کہ اس نے مجھے رونے پر کیا کر دیا، مجبور کر دیا، مجھے رونے پر مجبور کر دیا۔ اور ایسے بہت سے واقع، ہمارے پاکستان کی ایک بہت بڑی شخصیت ابھی انتقال ہوا ان کا پچھلی سردی میں، پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی، ویسے دنیاوی تعلیم یافتہ تھے۔ یہ واقعہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا بھی، اور میں نے آج سے کوئی 25-26 سال پہلے یہ واقعہ خود ان کی زبان مبارک سے سنا بھی تھا فیصل آباد میں۔ انہوں نے کہا جس وقت میں پڑھا کرتا تھا وہاں امریکہ میں، تو جس فلیٹ میں میرا کمرہ تھا تو میرے سامنے والے جو فلیٹ تھے 2-3، وہ ایک کوئی گانا گانے والا تھا
امریکہ کا انگلش. کہنے لگا کہ وہ رہتا تھا. وہ کیا کرتا تھا؟ کہنے لگا وہ عجیب پاگل تھا. اس کے یار دوست آتے، ساری رات وہ موسیقی چلاتے، شراب پیتے، ہلڑ بازی کرتے. ہم بھی تنگ ہوتے، لیکن وہاں اس معاشرے میں کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے. کہنے لگے وہ کرتے رہتے تھے اس طرح. تو پیر صاحب کہنے لگے میری عادت یہ تھی کہ میں صبح کو خالد عبد الباسط کی جو ہے وہ تلاوت سنتا تھا، اور کوئی تھوڑی بہتی آواز اس فلیٹ میں میرے کو دروازے سے باہر بھی آ جاتی ہوگی. کہنے لگے 1-2 مرتبہ صبح کو وہاں سے گزرا، اس نے سنی، وہ مجھے نہیں پتہ چلا، پھر اس کا معمول بن گیا سننا. کہنے لگا ایک دن مجبور ہو کر اس نے میرے دروازے میں دستک دی. مجھے کہا میں اندر آ سکتا ہوں؟ میں نے کہا جی آ جائیے، بیٹھے. کہنے لگا اس نے اندر بیٹھ کے تلاوت سنی. سننے کے بعد مجھے کہنے لگا کہ یہ کہاں کے سنگر ہے؟ میں نے کہا جی یہ سنگر ونگر تو کوئی نہیں ہے. کہنے لگا ان کا گانا بہت اچھا ہے. میں نے ان کو بتایا کہ یہ گانا نہیں ہے، یہ ہماری مذہبی کتاب کی تلاوت ہے. اب وہ کیا جانے مذہبی کتاب اور تلاوت. اس نے مجھے کہا نہیں، اس گانا گانے والے کے اور گانے بھی مجھے منگوا کے دے. کہنے لگا میں سوچ میں پڑ گیا. اللہ نے میری فوراً مدد کی. میرے پاس جو تلاوتوں کی 4-5-8-10 کیسٹ دی، میں نے ساری دی. میں نے کہا جاؤ سن لو جا. کہنے لگا اس نے 10-12 دن سنا. 10-12 دن سنا. سننے کے بعد وہ پھر میرے پاس آیا. اس نے کہا میں نے زندگی میں ایسا گانا نہیں سنا. میں نے اسے بتایا. اچھا. کہنے لگا اس نے ایک لفظ کہا. اس نے کہا اس گانے میں، لفظ کیا استعمال کر رہا ہے؟ گانا. کہنے لگا اس گانے میں روحانیت بڑی ہے، اس نغمے میں کیا ہے؟ روحانیت بڑی ہے. کہنے لگا پھر میں نے اس کو سمجھانا شروع کیا. آہستہ آہستہ اس نے پھر سمجھا. دیکھتے دیکھتے اللہ نے پھر اس کی کایا پلٹی. اور اس طرح کے جی ہزاروں واقعات ہیں. اس لیے آج کے مسلمان کی بھائی شامت اعمال ہے، بدبختی ہے اگر یہ اس قرآن کی آواز کو نہ سنے، یہ اس قرآن کی آواز کو نہ سنے. قرآن میں بہت لذت ہے، بہت روحانیت ہے. بہرحال ذرا دیکھیے قرآن کریم کیا ارشاد فرما رہے. وقال الذین کفروا، کافروں نے کہا، لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو. انہوں نے کیا کہا؟ اس قرآن کو. اسی لیے قرآن کا ادب کیا ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگاؤ. فَاسْتَمِعُوا، صرف سننے کو نہیں کہتے، پوری توجہ کے ساتھ. وَأَنصِتُوا، اور چپ رہو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر کیا کیا جائے؟ رحم کیا جائے. ہاں. وَالْغَوْا فِيهِ، اور اس میں شور مچاؤ. لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، تاکہ تم کیا آ جاؤ؟ غالب آ جاؤ. یہ میں عرض کروں، یہ اصل میں ان کا اعتراف شکست تھا. یہ اعتراف شکست تھا. فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، ہم ضرور چکھائیں گے کافروں کو سخت ترین عذاب. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ہم ضرور بدلہ دیں گے ان کافروں کو أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان برے عملوں کا جو وہ کرتے. ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ، یہ اللہ کے دشمنوں کا بدلہ آگ ہے. دوسری مرتبہ قرآن کریم کافروں کو کیا کہہ رہا ہے؟ اعداء اللہ. بھائی کس کے دشمن؟ اللہ کے دشمن. اللہ کے دشمنوں کی سزا اور بدلہ کیا ہے؟ لہم فیہا دار الخلد، یہ عذاب میں یہ لوگ، لہم ان کے لیے، فیہا اس آگ میں، دار الخلد ہمیشہ ہمیشہ کا گھر ہوگا. یعنی یہ ہمیشہ ہمیشہ کیا رہیں گے؟ اس آگ میں رہیں گے. جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، یہ بدلہ ہوگا اس بات کا کہ انہوں نے ہماری آیات کا بھائی کیا کیا؟ انکار کیا. وقال الذین کفروا، جب اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں جکڑیں گے یہ کیا کہیں گے؟ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ارنا الذین،
ہمیں وہ دو جن و انسان میں سے وہ دو قومیں، دو پارٹیاں دکھائیں اضلانا، جنہوں نے ہمیں کیا کیا؟ گمراہ۔ بھائی ذرا ایک بات سمجھنا، کافر وہاں پتہ کیا کہیں گے؟ کہیں گے اے اللہ ہم اس مصیبت میں ہیں، عذاب میں ہیں، جنات اور انسانوں میں سے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا نا وہ ہمیں ہمارے حوالے کیجیے، تاکہ آگے الفاظ ہے تاکہ ہم ان کو اپنے پاؤں میں روندے۔ انہوں نے ہمارا ستیہ ناش کیا، ہمیں گمراہ کیا۔ ہمیں کیا کیا؟ اس سے میرے اور آپ کے لیے بھائی دو سبق ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم ہر اس بندے کے مشورے پر قیامت والے دن پچھتائیں گے جس نے ہمیں برائی کا مشورہ دیا اور ہم نے اس کو قبول کیا۔ جس نے ہمیں کس چیز کا مشورہ دیا؟ برائی کا مشورہ دیا، اور ہم نے اس کو کیا کر لیا؟ قبول کر لیا۔ قیامت والے دن ہم پچھتائیں گے۔ اور اس کا الٹ مطلب حقیقت میں سیدھا مطلب کیا ہے؟ سیدھا مطلب یہ ہے جب کافر وہاں عذاب میں کہیں گے اللہ وہ لوگ جنوں ان سے میرے ہمارے حوالے کیجئے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تاکہ ہم ان کو اپنے پاؤں میں روندے، تو جب کافروں کی عذاب میں یہ کیفیت ہوگی تو ایمان والوں کی جنت میں الحمدللہ یہ کیفیت ہوگی۔ وہ کہیں گے اے اللہ ہمیں وہ اپنے اعلیٰ اور مقرب بندے ملا جنہوں نے ہمیں سیدھی راہ دکھائی، جنہوں نے ہمیں کیا دکھائی؟ سیدھی راہ دکھائی۔ جب کافروں کو دوزخ میں اس کا شعور ہوگا کہ ہمیں گمراہ کرنے والے کون بدبخت تھے، ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو بھائی اس سے انشاءاللہ یہ سمجھ میں آتی ہے بات کہ اہل ایمان جنت میں جا کے ان لوگوں کو دعائیں دیں گے جن کی برکتوں سے بھائی کیا ہے ہم نیکی پر آئے۔ بہرحال من الجن والانس کرنا کیا ہے؟ نجعلہما تحت اقدامنا، تاکہ ہم ان کو اپنے قدموں میں روندیں، تاکہ ہم ان کو اپنے قدموں میں روندیں۔ لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ لوگ، وہ جن و انس میں سے وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، لیکونا من الاسفلین، ہو جائیں بدترین گہرائی اور ذلت اور رسوائی میں گرنے والے۔ لیکن بھائی عقل مند وہ ہے جو دنیا میں ایسے مشیروں کو پہچانے۔ کل کے درس میں یہ بات آئی تھی کہ ہم ایسے ساتھی مقرر کر دیتے ہیں۔ بھائی کل کے الفاظ آئے تھے کہ ذہن میں ہے؟ پچھلے رکوع میں کل کے درس میں گزری ہے، جو ان کو غلط رخ میں پڑھاتے۔ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ زیادہ گند حکمرانوں کے پاس ہوتا ہے۔ حکمرانوں کے دائیں بائیں ایسے لوگ ہوتے ہیں، ایسے چاپلوس ہوتے ہیں جو ان کی الٹی سیدھی حرکتوں کو ایسا سونا چاندی کا ورق لگا کے پیش کرتے ہیں اور ان کو ایسی تھپکی دیتے ہیں جیسے پتہ نہیں انہوں نے کتنا اعلیٰ کام کر دیا ہے۔ ان کو سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیتے، ان کو سنبھلنے کا۔ اور کم ہے ایسے لوگ بھائی، کم ہے ایسے لوگ جو اس پر نگاہ رکھتے کہ یار، میں نے کل کے درس میں ہی یہ مثال دی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب خلیفہ بنے تو اس وقت کے چوٹی کے جو 3-4 بڑے صاحب علم تابعی تھے ان کو خط لکھا کہ بھائی یہ بہت بڑی ذمہ داری مجھ پر آ گئی ہے، میرے معاملات پر کڑی نگاہ رکھیں، میرے معاملات پر کیا رکھیں؟ کڑی نگاہ رکھیں، اور جہاں میں غلطی کروں مجھے فوراً اس پر اطلاع۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی جیب سے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو تنخواہ پر رکھا تھا، اور تنخواہ پہ رکھ کے یہ کہا تھا محکمہ احتساب بھی انہی کے حوالے تھا، حضرت محمد بن مسلمہ کے حوالے۔ حضرت عمر نے ان کی ڈیوٹی لگائی، جہاں میرا کام غلط دیکھے فوراً اس پر کیا کرنا؟ ٹوکنا، فوراً اس پر میری گرفت کرنی ہے، فوراً اس پر بھائی کیا کرنی ہے۔ اس لیے میں آپ کو سچی بات عرض کروں، اپنے دائیں بائیں ایسے لوگوں سے بچت لینا جو انسان کو غلط مشورے دیتے ہیں، گمراہی کے مشورے دیتے ہیں، ایسا مشورہ دیتے ہیں جس سے دین کا بھی بیڑا غرق ہو اور جس سے دنیا کا بھی کیا ہو؟ نقصان ہو۔ کل قیامت والے دن بندے کو پچھتانا پڑے گا کہ یار اس بندے کی بات مان کر میں نے اپنا کتنا بڑا نقصان کیا ہے۔ ہاں، خیر کی رائے کو فوراً قبول کرو، انشاءاللہ جنت میں جا کے ہم دعائیں دیں گے ایسے لوگوں کو جنہوں نے ہمیں نیکی کی راہ پر
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔